Salam मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आज मैं अतीका अयूब के फ़ाइनल नॉवल के साथ हाजिर हूँ। फ़ाइनल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इनको जितना सर्च किया और जितने मैंने नॉवेल्स ढूंढे, मुझे इनके सिर्फ़ और सिर्फ 5 नॉवेल्स ही मिले, वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद। तो फिर इस तरह तो इस हिसाब से ये इनका आखिरी ही नॉवल है, 5वां, जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। बट स्टिल, अगर आप में से किसी को इनके मज़ीद नॉवेल्स का पता है तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इनका राइटिंग स्टाइल मुझे पसंद आया है, थोड़ा हटके है, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू रीड मोर। मैं चाहूँगी अगर इनके और नॉवेल्स हैं तो मैं ज़रूर उनको पढूँ और आपको सुनाऊँ। और अगर आप में से किसी ने इनके बाकी के तमाम नॉवेल्स नहीं सुने तो मैं फर्स्ट कमेंट में वो लिंक पिन कर दूँगी। इनके सारे के सारे नॉवेल्स सुने, इंजॉय करें। आई रियली डू होप सो कि आपको पसंद आएंगे। So let's start our today's novel named as मेरे कातिलों को गुमा ना हो, and it's a complete novel. So let's start it. ओह, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिन्हें अल्लाह मौका देता है इतने काम करने का। माशाल्लाह, बहुत खुशकिस्मत हैं आप। मस्नूई मुस्कुराहट सजाए वो सामने बैठी खातून से मुखातिब थी। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी, ऐसे में ख़राब एक्सप्रेशंस देकर वो इस शो की होस्ट की सीट से हटना नहीं चाहती थी। जब ही नासरा हमदानी की तारीफ़ों के झूठे पुल बांध रही थी। अच्छा, ये बताएं कि फैमिली में कौन कौन सराहता है आपके काम को? बच्चे तो बहुत प्राउड महसूस करते होंगे ना? उनके मेकअप से लपे तपे चेहरे और ज्वेलरी से मुज़य्यन कान, हाथ और गले को बगौर देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं और मियाँ भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बस कभी गरूर नहीं किया। दाएं हाथ से बालों को संवारती मिसेस नासरा हमदानी ने बड़े फख्र से जवाब दिया, कभी गरूर नहीं किया। वाले फिक्रे पर ना चाहते हुए भी उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। देखें भाई, ये हमारा मुल्क है, अगर हम इस मुल्क की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब मैंने एनजीओ बनाई तो इस मुल्क की औरतों को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी आवाज़ बुलंद करने का। हम हकूक़ निस्वां के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वही फॉर्मल घिसे पिटे जुमले। रोज़ का तमाशा था। तकरीबन रोज़ाना ही कोई ना कोई मेहमान आता, आवाम के सामने झूठ का पलंदा रखता और आराम से घर चला जाता। शो के साथ उनकी भी रेटिंग बढ़ती रहती। कान में लगे हेडफोन में प्रोड्यूसर साहब ब्रेक लेने का कह रहे थे। नासरा हमदानी हुब्बुल वतनी और दर्द मंदी पर थोड़ी सी तकरीर झाड़ने के बाद अब अपनी तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ थी। बमुश्किल उन्हें चुप करवा के उसने ब्रेक ली। ब्रेक के दौरान वो यही सोच रही थी कि मिसेस हमदानी की बातों को कल कहाँ कहाँ डिस्कस किया जाएगा। किसी अपर क्लास घराने में, दफातर में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाएगा। उनकी आज़ादी निस्वां के नाम पर बेहुदा खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। बड़े फ़ख्र से कहा जाएगा कि उस एनजीओ ने बैरून मुल्क से अवार्ड जीता है, मुल्क का नाम रोशन किया है। उन एनजीओस को जहां से फंड्स मिलते थे वहीं से अवार्ड भी मिल जाते थे मकासद पूरे करने के इनाम में, और ये मकासद भी फंड्स और अवार्ड की तरह बाहर वालों के ही होते थे। आप हादी मलिक हैं, है ना? पुरजोश नस्वानी आवाज़ पर वो तेज़ी से मुड़ा। पीछे 5 लड़कियों का ग्रुप खड़ा था। पांचों की पांचों मुसर्रत और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए देख रही थी। कोई शक? वो मुस्कुराया, वही दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट। नहीं, कोई शक नहीं, बस मारे खुशी के यकीन नहीं हो रहा था कि हम आपको टीवी के बजाय अपने सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों से। सियास्काफ वाली लड़की की तो हालत ही गैर हो गई थी खुशी के मारे। आपको पता है हम आपके कितने बड़े फैन हैं? यकीन करें, हम में से कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखता, मगर जब से आप शो कर रहे हैं हम ज़रूर देखते हैं। बहुत अच्छा शो करते हैं आप। अब के नीली शर्ट वाली ने कहा, शुक्रिया, आपने मेरे काम को पसंद किया, खुशी हुई। फॉर्मल से जुमले बोलकर उसने जाना चाहा,
मगर वो सब ऑटोग्राफ लेने पर बजिद हो गई। पेन निकाल कर तेजी से अल्फाज घसीटने लगा, वही मखसूस अल्फाज, लव योर मदरलैंड एज यू लव योर मदर, हादी मलिक। अपनी मादरे वतन से ऐसी ही मोहब्बत करें जैसी अपनी माँ से करते हैं, हादी मलिक। प्लीज़ एक कप कॉफ़ी पी लें हमारे साथ, प्लीज़ सर। स्याह स्कार्फ वाली लड़की कुछ ज़्यादा ही फ़ैन थी। अपनी नर्म दिली के बाइस उसे इनकार करना बहुत मुश्किल लगा। वो जल्दी में था। नहीं प्लीज़, ये मुमकिन नहीं, मुझे जल्दी है। बड़े आजिज़ाना लहजे में माजरत की गई। उन सब ने दिल पर पत्थर रख कर इजाज़त दे दी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। तैमूर हैदर से मिलने आया था और रास्ते में पहले ही ट्रैफिक जाम में फंस गया था। ऊपर से ये लड़कियाँ। 7 माह पहले वो इस फील्ड में आया और 7 दिनों में हिट हो गया था। रात को 2 घंटे के लाइव शो दी ट्रूथ में वो जिस तरह सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और नाम निहाद दावेदारों के छक्के छोड़ाता बेमिसाल था। ऊपर से उसके पास हर चीज़ का सबूत होता था। हर खबर पूरे तस्दीक और सबूत के साथ देता। हर जगह उसके चर्चे थे। सियासतदानों को अगर वो नापसंद था तो आवाम को उतना ही पसंद था। लड़कियों में उसकी आंखें और मुस्कुराहट मशहूर थीं तो लड़कों में ड्रेसिंग। इल्मी हलकों में उसकी बातें डिस्कस होती थीं तो सियासी हलकों में इल्ज़ाम आयद किए जाते कि उसके राब्ते इंटेलिजेंस वालों से हैं। एजेंसियां उसे इतनी मालूमात और सबूत फराहम करती हैं। प्लाजा के 2nd फ्लोर पर उसे तैमूर नजर आ गया था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल है घड़ी बांधने का तुम्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, तैमूर ने नाराज़ लहजे में कहा। वो हंसते हुए उसके गले लग गया। सॉरी यार, बस कुछ फैंस मिल गए थे, उसने माजरत की। अच्छा खैर, ये तुम्हारे मतलूबा डॉक्यूमेंट्स। तैमूर ने फाइल उसे थमाई और तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से चला गया। हादी के चेहरे पर दबा दबा सा जोश उभर आया। उसने तैमूर को नहीं रोका था। वो जानता था वो ड्यूटी पर है। क्या तुम सर दाऊद की असाइनमेंट्स मुकम्मल कर चुकी हो? सारा ने हवाइयाँ उड़ाते चेहरे के साथ पूछा। यकीनन वो खुद नहीं करके लाई थी। हाँ, कर चुकी हूँ, उसने मखसूस धीमे लहजे में जवाब दिया। नज़रें दरवाजे पर थीं, मुंतज़िर सी। जवाब सुनकर सारा पुरसकून हो गई। यानी नो मेहनत, उसी की देख के बना लूँगी आराम से। वो मुड़कर अपनी सीट पर चली गई और दूसरों के साथ गपशप करने लगी। अलबत्ता फारिया वहीं बैठी रही। क्लास में किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। हाँ, दिल और आंखें मुंतज़िर रहती थीं खामोशी से। एक सारा थी जो खुद ही आकर उससे बोल लेती थी, वरना वो तो खामोशी रहती थी या फिर सुनती रहती। सबको नहीं, सिर्फ मुराद मलिक को, और ये बात तो वो खुद से भी छुपा लेती। कहाँ मुराद मलिक जैसा ज़हीन और बेहद सोशल स्टूडेंट, और कहाँ वो एक टीवी होस्ट की बहन। वो जानती थी कि अगर वो सबसे फ्रैंक होगी तो लोग उसकी फैमिली के मुतल्लिक पूछेंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक्ट्रेस और होस्ट सादिया हसन की बहन है तो फिर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश हर कोई करेगा, मगर इज्जत कोई नहीं करेगा। सर से फिसलती चादर उसने दोबारा सर पर जमाई। सर्द और अंदर दाखिल, सर्द और नहीं सर दाऊद, अल्लाह, सर दाऊद अंदर दाखिल हो रहे थे। मतलब आज वो नहीं आया था। मुराद मलिक कब उसे इतना अच्छा लगा था उसे याद नहीं रहा था, लेकिन ये पसंदीदगी बस उसी तक महदूद थी। मुराद को तो शायद पता भी नहीं था। पता भी होता तो क्या होता। वो यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर स्टूडेंट था, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा मुकर्रर, ग्रुप लीडर और हादी मलिक का भाई। ऊपर से उसके अंदाज हजारों मरती थी, तो वो किस खाते में थी। वो बेतवज्जही से लेक्चर नोट कर रही थी। आज का आना ज़ाया गया था। ये 7 वालों की लड़की मेरे हाथों ही कत्ल होगी, लिख लो। वर्दा ने दुहाई दी, तुम्हारे नौकर नहीं हैं हम, खुद लिख लो। मुराद ने रिमोट उसके हाथ से छीना। जवाबन वो चीख उठी थी, वापस करें मेरा रिमोट, मैंने ड्रामा देखना है। एहतजाजी सदा बुलंद की गई, मगर वो मुराद ही क्या जो सुन ले। आईना देख लो जाके, इतना ही शौक है ड्रामे देखने का तो। वो न्यूज़ चैनल लगा चुका था। मैं हादी भाई को बताती हूँ, धमकी दी गई। बता दो,
हादी भाई की चमची, उसने और चढ़ाया। अब्बा देखें भाई को। अब के उसने आवाज से बुलंद अब्बा को बुलाया। अब्बा फौरन अंदर आए मगर फिर वहीं जम गए खबरें देखने के लिए। उफ, वो दोनों हाथों से सर थाम कर बाहर आ गई। कोई चौथी मर्तबा उसने पासवर्ड डाला मगर कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो लब भींच के बैठा रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि तैमूर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर फिर क्यों वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो रही थी? एक लम्हे को ख्याल आया तैमूर से ही पूछ ले, मगर फिर रुक गया। आजकल वो अहम मिशन पे था, उससे राब्ता मुश्किल ही था। तैमूर MI मिलिट्री इंटेलिजेंस के सीक्रेट विंग में था। बतौर एजेंट उसको कोई नहीं जानता था। वो हादी का बेहतरीन दोस्त था मगर खुफिया। बज़ाहिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जाना जाता था। आखिरी कोशिश करते हुए उसने दोबारा पासवर्ड दाखिल किया। ओह, कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा था। वो पुरजोश सा आगे झुक गया। तकरीबन 5 मिनट बाद उसकी भेजी गई रिक्वेस्ट कबूल कर ली गई थी। हु इज़ देयर? स्क्रीन पर जगमगाया। उसने अपना नाम, चैनल का नाम और जर्नलिस्ट लिखकर भेज दिया। ओके लिखा आया था। वो खुश हो गया। आपको जल्द जवाब दे दिया जाएगा। अगला जवाब आया। पुरजोश होकर उसने डायरेक्टर को फ़ोन किया। तकरीबन 70% कामयाबी समझ लें रज़ा साहब। लहजे में दबा दबा जोश था। दूसरी तरफ रज़ा हयात महावरतन नहीं हकीकतन उछल पड़े। क्या वाकई? बड़ी हैरत से पूछा गया। हाँ वाकई, बस कल तक पता लग जाएगा। वो पुरयकीन लहजे में बोला। अगर ऐसा हो जाए तो तुम जानते नहीं कि हमारे चैनल की रेटिंग कितनी बढ़ जाएगी। मगर एक बार फिर सोच लो हादी, बहुत बड़ा रिस्क है। वो फिक्रमंद हुए। रिस्क ही तो लाइफ है, उसने मायनी खेज लहजे में कहा और दुआया कलमात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उन दिनों कराची में एक तंजीम ने कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी अपने अरूज पर थी। फिर जगह जगह होने वाले धमाकों ने पूरे शहर के लोगों को हरासा कर रखा था। उन हमलों के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से ही बता देती थी, मगर फिर भी मुजरिम न पकड़े जाते। अलबत्ता हमला होने के बाद इंटेलिजेंस वालों को तंजीम की तरफ से एक नए हमले का पैगाम मिल जाता और साथ ही पुराने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली जाती। तंजीम की जानिब से ये सारे बयानात एक खुफिया वेबसाइट से भेजे जाते थे। कभी कभार कोई वीडियो भी भेज दी जाती, अलबत्ता वो ट्रेस ना हो पाते। कैप्टन तैमूर से वो उसी वेबसाइट और उसके प्रोसेसिंग का तरीका पूछ कर आया था और साथ में तफसीलात ले आया था। रिक्वेस्ट में उसने उस तंजीम से एक इंटरव्यू की दरख्वास्त की थी, किसी अहम मेंबर की। तरीक़ेकार के मुताबिक वो अपनी मखसूस गाड़ी भेजकर सहाफ़ी को ले जाते और बेहोश करते थे। इंटरव्यू लेकर दोबारा बेहोश करके वापस छोड़ जाते। ऐसे में सहाफ़ी से राजदारी का वादा लिया जाता कि वो इंटरव्यू से पहले किसी को ये नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो नुकसान उठाएगा, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। अगर सहाफ़ी एक आध अड्डे के बारे में बता देता और पुलिस उसे तबाह कर भी देती तो उनको कोई फ़र्क ना पड़ता। इन तमाम ख़तरात के बावजूद हादी उनका इंटरव्यू करना चाहता था। भिखारी के रूप में यहाँ बैठे उसे 7 घंटे हो गए थे। मशकूक आदमी तो क्या, मशकूक चिड़िया भी नजर न आई। नाज़िमाबाद का ये आबाद रोड था जहाँ कुछ दिनों में हमले की इतलात थी। जगह जगह मशकूक नकलो हरकत चेक करने के लिए एजेंट तैनात कर दिए गए थे। उसकी किस्मत वो भिखारी बन गया था। सफ़ेद मसनूई दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सब्ज मैला चोला, गले में मालाएं, हाथ में पकड़ा बर्तन, हाथों पर और गले पर जली हुई स्किन का खौल और अच्छी भली कुदरती टांग पर मसनूई टांग का हसार। एक काबिले रहम हालत। उसे कराहियत सी आई यकदम खुद से, मगर ये उसकी जॉब का हिस्सा था। ले भाई कैप्टन तैमूर, इसी की कमी थी बस। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियों का गिरोह उस तरफ आता दिखाई दिया। गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। उनमें से कुछ लड़कियां यूं ही आगे गुजर गईं, मगर एक रुकी और झुककर उसके बर्तन में सिक्के डालने लगी। सिक्के डालकर वो उठने लगी थी कि रुक गई। वो वजद में सर हिलाते हुए भी उसका रुकना महसूस कर चुका था। खतरे के सायरन कहीं इधर उधर बजने लगे। बाबा जी, इस उम्र में भी
آپ کی ہنسلی کی ہڈی تو بہت نمایاں ہے، لڑکی نے بغور اس کی گردن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تیمور کو کرنٹ لگا تھا۔ کون تھی اتنی فرصت سے یہ دیکھنے والی؟ اس نے فوراً سر روکا۔ نظریں لڑکی کی سیاہ گھرتی آنکھوں سے ٹکرائیں تو ایک طویل سانس اس کے حلق سے نکل گیا۔ البتہ سامنے کھڑی لڑکی کو اب جھٹکا لگا تھا۔ اتنے کمزور، لاچار، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے بابا جی کی اتنی روشن، تازہ دم چمکتی آنکھیں۔ ادھر وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ وہ پہچان چکا تھا اسے۔ یہ سامنے کوئی اور نہیں، ہادی کی چھوٹی بہن وردہ کھڑی تھی۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، جانتا تو وہ بھی نہیں تھا، مگر ہادی کی فیملی البم وہ دیکھ چکا تھا اور ہادی نے بطور خاص اسے اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا ہوا بابا جی؟ وہ یوں دیکھنے پر گھبرا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، جاؤ گھر جاؤ اپنے۔ اس نے نحیف لہجے میں دل پر پتھر رکھ کر اسے بیٹا کہا۔ نظریں اب بھی اس کے بھولے چہرے پر تھیں۔ وہ بھی اس بوڑھے میاں کی اتنی بولتی آنکھوں سے گھبرا گئی تھی، اسی لیے فوراً اٹھی اور چلی گئی۔ پیچھے وہ مسکرا رہا تھا۔ چلو کچھ تو اچھا ہوا ہی تھا آج۔ البتہ وہ پریشان سی جا رہی تھی۔ عادت کے مطابق اس کی پہلی نظر گئی ہی اس ہڈی پر تھی۔ سعدیہ، جاگ رہی ہو اب تک؟ صبح شو پر نہیں جانا کیا؟ اس نے بیڈ پر ساکت بیٹھے اس کے وجود کو ہلایا۔ یہ سردیاں اتنی خاموش کیوں ہوتی ہیں فاریہ؟ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ چپ کیوں رہتی ہیں؟ خالی خالی آنکھوں سے وہ فاریہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اسے خوف سا آیا اس کی حالت دیکھ کر۔ جاؤ سو جاؤ تم جا کر۔ سعدیہ نے اس کا کندھے پر رکھا ہاتھ جھٹکا اور لیٹ گئی۔ وہ بھی مایوس سے بستر پر آ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے مراد ملک کا سراپا سامنے آیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، مزید دکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے آنسو بہاتی آنکھوں سے فریاد کی۔ 2 سال پہلے ابا کی وفات ہوئی تو طارق بھائی نے گھر سنبھال لیا تھا، مگر مہر آپا کی خود سری اتنی بڑھ گئی کہ وہ گھر سے بھاگ گئیں۔ طارق بھائی نے انہیں ڈھونڈ نکالا مگر گھر لا کر جان سے مار ڈالا۔ بہن قتل ہوئی، بھائی پھانسی چڑھ گیا۔ ٹی وی پر ایک دن کے لیے ہیڈ لائن بھی چل گئی، غیرت کے نام پر قتل۔ اماں کو یہ صدمے ہی اللہ کے پاس لے گئے۔ پیچھے رہ گئیں وہ دونوں۔ بہن کے اس عمل سے جو رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑی وہ الگ، اس کے بعد لوگوں کے طنزیہ سوالات، ہوس بھری نظریں، کردار کشی۔ سعدیہ کو گریجویشن کرنے کے بعد بھی جاب نہ ملی تو ایک دوست کے توسط سے ماڈلنگ کی آفر اس نے فوراً قبول کر لی، پھر ایکٹنگ اور پھر ہوسٹنگ۔ یہ تینوں کام اس نے ساتھ ہی شروع کر دیے۔ پیسہ بھی آ گیا، شہرت بھی، نام نہاد عزت بھی، مگر وہ خود اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ پکا ارادہ تھا کہ فاریہ کے MSc سائیکالوجی کے بعد وہ باہر شفٹ ہو جائیں گی۔ وہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہوگا نہ پہچانتا ہوگا، پھر وہ اپنا گھر بنا کر سکون سے جی لیں گی۔ ماضی کی تلخ بھول بھلیوں میں کھوئے کھوئے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ وہ سو گئی تھی، نہ جانے کب۔ آج پریزنٹیشن کا دن تھا۔ سر جس اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھا کر پریزنٹیشن کا کہہ دیتے اسے ضرور دینی پڑتی۔ اس وقت کلاس کا سب سے سنجیدہ لڑکا وقار احمد وائٹ بورڈ کے پاس کھڑا بول رہا تھا۔ پروفیسر ابراہیم نے اسے موضوع دیا، بھوک۔ اگلا نمبر فاریہ کا آ گیا۔ روسٹرم پر جاتے ہی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس کو بھی بھوک کا ہی موضوع دیا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے چپ کھڑی رہی۔ کیا تھی بھوک؟ کوئی جانتا تھا یہاں؟ وہ جانتی تھی، بس صرف وہ، مگر بول نہیں سکتی تھی۔ ہمت کر کے اس نے مارکر اٹھایا اور وائٹ بورڈ پر کچھ بنانے لگی۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور جب وہ بنا چکی تو ایک لمحے کے لیے کلاس میں سکوت چھا گیا تھا۔ وہ کانپتے کانپتے پلٹی، پھر اس کی دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہوا۔ مراد ملک کھڑا ہوا، تالیاں بجائیں اور پیچھے ساری کلاس کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ کرسی پر بیٹھے سر ابراہیم بھی۔ مگر وہ کہاں دیکھ رہی تھی ان کو؟ نظروں میں بس ایک منظر بس گیا تھا، کھڑا ہوا مراد ملک اور اس کی بجتی تالیاں، جبکہ ساری کلاس بورڈ پر اس کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔
تصویر میں ایک کتا ہڈیاں اور گلے سڑے فروٹ کھا رہا تھا۔ ان خراب چیزوں کا ڈھیر تھا۔ قدرے فاصلے پر ایک روتی بلکتی بچی اور بدحال ماں بیٹھی تھی۔ ماں کا ایک ہاتھ کتے کے آگے پڑے فروٹ اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ نیچے الفاظ تھے، یہ ہے بھوک۔ کمرہ اب بھی تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اسکرین پر سب نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ 3 دن پہلے 30 کروڑ کی رقم اور فائلز الحبیب گروپ آف کمپنیز سے اڑا لی گئی تھی۔ آج اس کی CCTV ویڈیو ہادی کو مل گئی، جس میں چوری کرنے والا لڑکا نہیں ایک لڑکی تھی۔ اسکرین پر منظر چل رہا تھا۔ سرخ فراک پہنے لڑکی چپ چاپ اس حصے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں فائر الارم تھا۔ بہت احتیاط سے اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور ادھر ادھر دیکھا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لوگ سکون سے آ جا رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ لائٹر اس نے فائر الارم کے قریب کیا۔ آگ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہی فائر الارم پوری قوت سے بج اٹھا، ساتھ ہی پوری بلڈنگ میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ باہر بھاگ رہے تھے۔ افراتفری میں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ لڑکی مڑی، مین آفس آئی، بریف کیس اٹھایا، اپنے گلے میں لٹکتے ہار کو کھولا اور پینڈنٹ نکالا۔ وہ پینڈنٹ نہیں، فلیش تھی۔ اس نے تیزی سے اسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا، فائلز کاپی کی اور نکل گئی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہادی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بڑی پھرتیلی لڑکی تھی۔ ایک تنظیم نے اس کی بھی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ سوچ لو ہادی، ایک بار پھر کہیں وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تم دیکھ چکے ہو نا کس قدر شاطر ہیں وہ۔ رضا حیات اب بھی فکر مند تھے، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ کل وہ جا رہا تھا شیروں کی کچھاڑ میں۔ آج صبح ہی اسے مقررہ جگہ بتا دی گئی تھی۔ آگے کیا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے آنکھوں کو کسی نے گوند سے بند کر دیا ہو۔ بمشکل بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک خالی کمرہ تھا، بالکل خالی۔ وہ نیچے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ شعور کی چمک واپس آتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی یہ۔ لب بھینچے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ جیب میں ڈالا اور ساتھ ہی ایک طویل سانس لیا۔ جیب میں نہ اس کا والیٹ تھا، نہ موبائل، نہ ہی شناختی کارڈ۔ تبھی قدموں کی چاپ پہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد ایک لمبا تڑنگا مضبوط جسامت کا آدمی اندر داخل ہوا، 2 کرسیاں رکھیں اور مڑ گیا۔ رکو، ہادی نے بے اختیار پکارا۔ وہ رک گیا۔ کون مجھے انٹرویو دے گا؟ ہادی نے پوچھا۔ مقابل کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ ڈیزی، اسی سرد لہجے میں جواب آیا۔ مگر مجھے تو کہا گیا تھا کہ کوئی اہم عہدے دار انٹرویو دے گا۔ یہ ڈیزی کون ہے؟ ہادی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو کہا گیا تھا صحیح کہا گیا تھا۔ ڈیزی ایک اہم عہدے دار ہے۔ ایک بار پھر جواب آیا۔ کیا عہدہ ہے اس کا تنظیم میں؟ ڈیزی کے انٹرویو سے پہلے وہ اس کا ہی انٹرویو لینے لگا۔ آدمی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ 3 گروپس کی چیف ہے، اکھڑ لہجے میں اس نے کہا اور پھر مڑنے لگا۔ سنو، بس آخری سوال، کتنے گروپ ہیں تمہاری تنظیم کے؟ ہادی نے پوچھا۔ بہت ہیں، ہر گروپ کا الگ چیف ہوتا ہے، البتہ ڈیزی کے انڈر 3 گروپس ہیں۔ تم کرسی پر بیٹھ جاؤ، وہ آنے والی ہے، اس نے کہا اور مڑ گیا۔ ہادی اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا، پھر بغور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ بالکل بند چکور کمرہ تھا جس میں ایک دروازہ تھا۔ دروازے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھنکا۔ عین دروازے کے اوپر بنتی سلور سی دھار، مطلب کیمرہ نصب تھا۔ وہ کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی آدمی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا۔ مجھے میرا موبائل لا دو، اس میں ریکارڈنگ کروں گا، ریکارڈر موجود ہے اس میں اس میں ہی انٹرویو ریکارڈ کرتا ہوں۔ ہادی نے ٹیپ ریکارڈر دیکھ کر کہا، مگر آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور ریکارڈر رکھ کر مڑ گیا۔ پھر 5 منٹ بعد وہ آ گئی۔ ہادی نے سر اٹھا کر کمرے میں داخل ہوتے وجود کو دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ بلو جینز کے ساتھ گھٹنوں تک آتی بلیک شرٹ، چمکتی شفاف رنگت پر کانچ جیسی آنکھیں، وہ 100% وہی تھی
جس کی CCTV ویڈیو وہ کل دیکھ کے آیا تھا، جس نے الحبیب گروپ آف کمپنیز کو کنگال کیا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس کے بے تاثر چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گئی عین اس کے سامنے۔ پوچھو، بڑے ہی شاہی انداز میں کہا کیا؟ الحبیب کمپنیز کو تم نے لوٹا تھا نا؟ وہ سارے سوال چھوڑ کر اس بات پر اتر آیا۔ لڑکی کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا مگر آنکھوں میں تھوڑی الجھن سی آ گئی۔ ہاں آگے کہو، اس نے اعتراف کر لیا۔ تمہارا نام؟ تم پوچھ چکے ہو میرے آنے سے پہلے، اپنا اصلی نام بتاؤ۔ یہی میرا اصلی نام ہے۔ ڈیزی مسلمانوں کا نام نہیں ہوتا۔ تم سے کس نے کہا میں مسلمان ہوں؟ بے تاثر لہجے میں جواب آیا۔ ہادی چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ مانگ کے تھوڑا نیچے بنا ہوا محراب وہ نمازیوں کا مخصوص نشان تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ اس کی نظریں اپنے ماتھے پر محسوس کر چکی تھی۔ بعض اوقات نظر آنے والی حقیقت صرف نظر کا دھوکہ ہوتی ہے۔ اس کی نظروں کے جواب میں کہا گیا، اوکے، مجھے علم نہیں کہ میں کس جگہ پر ہوں، مگر کیا یہ تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے؟ اس نے بات آگے بڑھائی۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ پھر ہم کہاں ہیں؟ آگے پوچھو۔ کیا ڈیمانڈز ہیں تم لوگوں کی؟ ہمارے مقاصد تمہاری اپروچ سے اوپر کے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ بڑے پرسکون لہجے میں جواب آیا۔ وہ تپ گیا۔ معصوم لوگوں کو قتل کرنا، انہیں ٹارگٹ بنانا۔ ہے یار، میرے اتنے سارے PDF اور طرح طرح کے سورسز سے ڈاؤن لوڈ کرنے پر بھی 2 پیجز مسنگ ہی ہیں، اور آئی تھنک سو کہ بڑی ہی کروشل ڈسکشن تھی جو ان دونوں کے درمیان ہونی تھی، اور وہ دونوں ہی موسٹ امپورٹنٹ پیجز مسنگ ہیں۔ تو اب گزارا کرتے ہیں، یہ 2 پیجز نہیں ہیں، اس کے آگے کا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ گھر؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں گھر، تفصیل سنو ذرا۔ پرسوں سینٹرل جیل گیا میں، پچھلے 5 سال کے ریکارڈ سے 2010 کے ریکارڈ میں اس کا نام ملا۔ اپنے باس کو قتل کرنے کے جرم میں وہ گرفتار ہوئی تھی اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ مزید لیڈی انسپکٹر نے بتایا کہ وہ فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ تھی۔ اس کے باس نے غلط ارادے سے ایک دن اسے لیٹ نائٹ کام کے لیے روک لیا اور پھر اس پر زور زبردستی کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دفاع میں پیپر ویٹ باس کے سر پر مارا۔ بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تو وہ اسے ہسپتال لے آئی اور آفس کے ایک اور عہدیدار کو بھی بلا لیا۔ مختصر یہ کہ اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اور زینب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ رکا۔ ہادی بہت غور سے سن رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے رکتے ہی وہ بے چینی سے گویا ہوا۔ تیمور معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ پھر کیا؟ تمہاری خاطر دھکے کھاتا فیکٹری گیا، وہاں 10 سالہ پرانے ملازم کو پیسہ دیا اور پوچھا تو اس نے مزید بتایا کہ وہ ایک سچی اور صاف کو لڑکی تھی۔ اس کا باپ مستری تھا اور باپ کی وفات کے بعد اس نے جاب شروع کی تھی۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو پڑھانا چاہتی تھی مگر بیچ میں یہ سب ہو گیا اور اس نے سانس دی۔ اور اس کا ایک عدد منگیتر بھی تھا، رافع۔ وہ اکثر اس سے ملنے فیکٹری آتا تھا، سنا ہے بہت چاہتا تھا اسے، اور سنا ہے کہ وہ بھی انوالو تھی۔ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، حیثیت میں ان سے بڑھ کر تھا، مطلب زینب کے مقابلے میں امیر۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے گھر والوں نے بجائے اس کا ساتھ دینے کے اس سے تعلق توڑ لیا۔ بقول ان کے وہ عزت دار لوگ ہیں، ان کی بیٹیاں تھانے کچہری میں نہیں جا سکتی۔ اس کے منگیتر نے بھی یہی کیا۔ اس کا منگیتر حالانکہ پولیس میں تھا مگر اس نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اسے عمر قید کی سزا ہوئی، اور وہ بھائی جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، انہوں نے اس سے اخبار میں لا تعلقی کا اشتہار دے کر اسے اس کی ریاضتوں کا صلہ دے دیا۔ اس تنظیم کی ایک عورت جیل میں گرفتار تھی، اس نے زینب سے دوستی کر لی۔ جب تنظیم والوں نے اس عورت کو چھڑایا تو اس نے باہر جاتے ہی زینب کی رہائی کے انتظامات کرائے اور اسے وہاں سے بھگا لیا۔ پھر وہ ان کے لیے کام کرنے لگی اور اپنا نام ڈیزی رکھ لیا۔ مزید انٹیلیجنس انکوائری کے مطابق وہ اس تنظیم کی ایک بہت اہم کارکن ہے۔ اپنی شکست کا انتقام وہ پورے ملک سے لے رہی ہے۔ بڑے کم عرصے میں اس نے وہاں جگہ بنائی ہے، اور ایک گڈ نیوز بھی ہے تمہارے لیے۔ تیمور مسلسل بولتے ہوئے رکا۔ وہ جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے دکھ کے گہرے تاثرات اس کے چہرے پر ثبت ہوتے جا رہے تھے۔ کون سی گڈ نیوز؟
اس نے بے توجہی سے پوچھا۔ تم اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو؟ وہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ بے یقینی اور حیرت سے بولا۔ تیمور مسکرا دیا۔ ہاں، ان کی ویب سائٹس پر بھیجی جانے والی ساری میلز وہ پڑھتی ہے۔ بہت مشکل سے پتہ چلایا ہے میں نے کہ اپنی تنظیم کی ویب سائٹ کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ اعلیٰ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ڈیزی سائبر کرائم کی ایکسپرٹ ہے، اور نہ صرف دوسری ویب سائٹس ہیک کر لیتی ہے بلکہ کچھ ہی لمحوں میں اپنی ویب سائٹس کو بھی کیموفلاج بھی کر دیتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیموفلاج ہوتا ہے یا کیموفلاج۔ تیمور نے مزید تفصیل بتائی۔ وہ تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس تھینکس نہ کہنا اب۔ میرے یار کے دل کا معاملہ ہو اور میں کچھ نہ کروں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ اس کا ارادہ بھاپ کیا تھا۔ نہیں تیمور، تم بہت عظیم ہو۔ اپنی اتنی مصروفیت میں تم نے میرے لیے وقت نکالا۔ ریئلی، شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ کچھ مانگ لو مجھ سے، کچھ بھی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ تیمور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک اس آفر پر بڑھ گئی تھی۔ مانگوں گا بہت جلد، تیار رہنا، اس نے کہا۔ ہادی نے سر ہلا دیا اور کچھ بھی دینے کے لیے وہ تیار تھا۔ میرا نام زینب فاطمہ ہے۔ کہیں قریب ہی آواز گونجی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی تو آ گئی تھی مگر چور نظروں سے مراد کو دیکھ رہی تھی جو اشر کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے فاریہ کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے نظروں کا رخ بدل گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے گھبرا کر فائل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہیلو مس فاریہ، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہی مسکراتا ہوا نرم لہجہ۔ ٹھیک ہے۔ اس نے نظریں سبز گھاس پر گاڑ دی تھیں۔ اوہ ویل، آپ کی سسٹر کیسی ہیں؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مختصر جواب آیا۔ میں کل آؤں گا آپ کی طرف۔ فاریہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ سنجیدہ تھا، البتہ آنکھیں، اسے لگا وہ مسکرا رہی ہیں۔ آپ کی سسٹر نے دعوت دی تھی؟ وہ یوں بولا جیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو توفیق نہیں ہوئی بلانے کی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جی ضرور، ویلکم، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ وہ اب کھل کے مسکرا رہا تھا۔ اوکے، کل ملاقات ہوگی پھر، بائے، مسکراتے لہجے میں کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی تھی گمسم۔ اس نے خود آ کے اس سے بات کی۔ وہ اس کے گھر آ رہا تھا خود۔ خوش ہونے کی بجائے وہ بے چین ہو گئی۔ پہلی ای میل چیک کرنے کے بعد جب دوسری کھولی تو جھٹکا لگا۔ میل اسی جرنلسٹ کی طرف سے تھی۔ محبت اور اعتبار ہارنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی مٹی کو ہی رون دیا جائے۔ انتقام لینا تھا تو رافع سے لیتی۔ اپنی بے بسی کا نشانہ اپنے ہی جیسے بے بس لوگوں کو کیوں بنا دیا؟ وہ سن ہو گئی۔ مطلب وہ سب جان گیا تھا۔ 4 میلز اور تھیں، سب کی سب ہادی ملک کی طرف سے تھی۔ دوسری میل میں وہ ایک 24 سالہ فوجی کی تصویر تھی جس میں کسی اخبار کی خبر تھی۔ کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کیپٹن محمد روحان شہید۔ نیچے لکھا تھا، جانتی ہو اس شہید کی منگیتر کا نام بھی زینب فاطمہ تھا، مگر اس میں منگیتر کی محبت سے زیادہ مٹی کی محبت تھی جب ہی وہ شہید ہو گیا۔ تیسری میل کھولی۔ میں ہادی ملک، ایک پاکستانی، تمہیں کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، لوٹ آؤ۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں بچا لوں گا۔ جو لڑکی اپنی عزت کی خاطر جان لے سکتی ہے اس کو چاہیے وہ اپنے پرچم کی عزت کے لیے سرنڈر کر دے۔ پاکستانی بیٹی کا دوپٹہ اور پرچم دونوں کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے۔ چوتھی میل کھولی۔ پلٹ آؤ زینب فاطمہ، تم منافق نہیں ہو، سچی لڑکی ہو، عزت دار، ہمارا ساتھ دو، ان مجرموں کو پکڑواؤ، میں قسم دیتا ہوں تمہیں بچا لوں گا، پلٹ آؤ پلیز۔ آخری میل میں التجا تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، بالکل ساکت۔ مسلمان لڑکی کی عزت اور پرچم۔ فیصلہ ہو چکا تھا پلٹنے کا، مگر وہ منافق نہیں تھی۔ کون ہے؟ نسوانی آواز پر وہ اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ میں ہادی کا دوست ہوں، تیمور خان۔ اوہو، تیمور حیدر، با آواز بلند اس نے جواب دیا۔ وردہ نے دروازہ کھول دیا۔ ہادی بھائی کی ہدایت تھی کہ تیمور نام کے بندے کو فوراً اندر لے آئے۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہوا اور پہلی نظر
सुर्ख और स्किन रंग में मलबूस उस लड़की पर पड़ी थी। नजरों के इर्तकास पर वर्दा ने भी उसकी तरफ देखा, फिर वहीं ठहर गई। नजर भी और वो खुद भी। उसे कुछ महसूस हुआ था। हादी से मिल लूं? उसने मुस्कुराहट दबाकर इजाजत चाही। जी जी आइए। वो गड़बड़ा कर अंदर ले आई। ड्राइंग रूम में उसे बिठाया और हादी भाई को बुलाने मुड़ी, मगर फिर रुक गई। बगौर तैमूर हैदर को देखा। आप आपके अब्बा फकीर हैं? डरते डरते पूछा। उसने पहले हैरत से उसे देखा, फिर एक भरपूर कहकहा उसके हलक से निकला था। वर्दा ने घबरा कर लब भींचे और भागी हादी को बुलाने। पीछे वो अब तक हंस रहा था। थोड़ी देर बाद हादी आ गया और उसे डेजी को भेजी जाने वाली मेल्स का बताने लगा। तुमने कहा था मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? तैमूर ने वादा याद दिलाया। हाँ हाँ कहा था। हादी को याद था। परसों अम्मी अब्बा आ रहे हैं मांगने तुम्हारी बहन का हाथ। बड़े मस्कीन लहजे में इत्तला दी थी। कुछ लम्हे हादी नासमझी से उसे देखता रहा और जब समझा तो क्या क्या वाकई? और ये मेरी खुशकिस्मती है। और तुम बदमाश बताया क्यों नहीं? वह उस पर चढ़ दौड़ा। जवाबन तैमूर हंसता रहा। तभी वर्दा चाय और दीगर लवाजमात लेकर आ गई। दोनों ने मायने खेज नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर वर्दा को। फिर दोनों हंस पड़े। वो कंफ्यूज सी होकर बाहर भागी। शायद हादी भाई का दोस्त फकीर अब्बा वाली बात बता चुका था। जब ही तैमूर हादी को पूरा नाजमाबाद वाला किस्सा सुना रहा था और वह हंस हंस के दोहरा हो रहा था। बहुत खूबसूरत घर है आपका, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। सादिया ने मुस्कुराते हुए तारीफ वसूल की। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए अब, काफ़ी देर हो गई है। उसने घड़ी देखी और इजाज़त चाही। पिछले पौन घंटे से वो आया था और इस सारे अरसे में वो और सादिया बातें करते रहे थे, जबकि वो गूंगे का गुड़ खा कर बैठी थी। हर नई बात पे दिल धड़क उठता कि कहीं वो ये न पूछ ले कि आपके घर कोई मर्द नहीं है क्या? आपके अम्मी अब्बा कहाँ हैं? सद्दे शुक्र उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप चला गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए याद आया वो अंदर कुछ भूल आया था। याद आते ही वो तेज़ी से अंदर आया, मगर ड्राइंग रूम से आती आवाज़ ने दरवाजे में ही उसके कदम जकड़ लिए थे। पागल हो गई हो तुम? उसे लड़कियों की कमी नहीं है जो वो टीवी एक्ट्रेस की बहन से और तुम्हारे टीवी में होने से उसे कोई प्रॉब्लम ना भी हुआ तो भी वो फैमिली के मुतालिक ज़रूर जानना चाहेगा। क्या बताओगी तुम उसे? बोलो क्या बताओगी? फारिया चीख रही थी। क्या कहोगी? क्या हमारी आपा महर घर से भाग गई? हमारा मासूम भाई उनके पीछे फांसी चढ़ गया? अम्मा तड़प तड़प कर मर गई और हम दोनों नवाले नवाले को तरसने लगे थे। और फिर ये भी बता देना कि तुम्हें कहीं से भी अपनी डिग्री की कीमत ना मिली तो मजबूरन इज्जत की कीमत वसूल करके घर चलाने लगी। वो फूट फूट के रो रही थी। सादिया भी हिचकियां ले रही थी। आइंदा मत बुलाना उसे यहाँ, वो कह रही थी। वो वहीं से पलट गया। बोझल कदमों के साथ चश्मा वहीं रह गया था। फोन की बजती बेल ने घर का सन्नाटा तोड़ा था। शाम से वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। सादिया ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। रिसीवर उठाने का मूड नहीं था। लाउडर का बटन ऑन होते ही एक बूढ़ी मगर फ्रेश मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी। वो दोनों उछल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज़ पर दोनों ने नज़रों का तबादला किया। वालेकुम सलाम। जी कौन? सादिया ने पूछा। हम मुराद के अब्बा हैं। सादिया बेटी से बात करनी है, दूसरी तरफ से कहा गया। हैरत से सादिया की आंखें फट सी गईं और फारिया तो अपनी जगह से ही खड़ी हो गई थी। जी मैं सादिया ही बोल रही हूँ, उसने खुद को संभालते हुए कहा। फारिया भी उसके करीब आकर बैठ गई थी। बेटा कैसी हो? हम बहुत शौक से तुम्हारा शो देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है। वो तारीफ कर रहे थे। जी शुक्रिया। लंबे से जी के बाद उसने शुक्रिया कहा। अब और क्या कहती? असल में हम तुम्हारी तरफ आना चाहते हैं अपने बेटे मुराद के लिए। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगी। हम फारिया को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। ज़रा ठहर कर उन्होंने धमाका किया। अब के फारिया के साथ साथ वो भी गिरते गिरते बची। मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है, मज़ीद छानबीन करवानी हो तो करवा लेना बेटा, फिर हमें अपने फैसले से आगाह कर देना।
اگر فیصلہ ہاں میں ہوا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی عزت، اتنا اختیار ان دونوں کو بھی مل سکتا تھا زندگی میں، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ آ جائیں، ہماری طرف سے ہاں ہے، ہمیں کوئی چھان بین نہیں کرانی، ہمیں آپ کی زبان پر یقین ہے۔ سعدیہ کو اپنے ہی لفظ اجنبی لگ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری فیملی کے متعلق جاننا ہے تو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہمیں جو جاننا ہے جان چکے، اور ہماری دوسری بیٹی کو کہنا کہ زیادہ مت سوچا کرے، باقی باتیں تمہارے گھر پر ہوں گی انشاءاللہ، انہوں نے کہا۔ شدت جذبات سے ان دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کیسے ہو گیا سب؟ معجزے اس دنیا میں ہوتے ہیں، آج یقین آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ نووس سی یونیورسٹی گئی تھی۔ مراد اسے دیکھتے ہی پوری دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکائیں۔ کیا ہوا؟ وہ پاس آ گیا۔ کچھ نہیں، وہ آپ کے ابا، وہ میری فیملی تو… الفاظ بے ربط ہو رہے تھے۔ وہ سب حقیقت تھا۔ میرے ابا تمہارے خواب میں نہیں، سچ مچ تمہیں فون کر رہے تھے۔ اور باقی رہی فیملی، تو مجھے نہ طارق بھائی سے کوئی پرابلم ہے اور نہ ہی سعدیہ سے۔ طارق کو پھانسی ہوئی تو اس میں تم دونوں کا تو کوئی قصور نہیں، اور مہر آپا اگر گھر سے بھاگی تو اس میں بھی تمہاری غلطی نہیں۔ وہ نئی صبح کا پیغام دے رہا تھا۔ فاریہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ زندگی میں صرف غم نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوشی آپ کی منتظر رہتی ہے، بس اپنے غموں کے اندھیرے میں آپ دیکھ نہیں پاتے۔ بڑا ہال کمرہ، دیواروں پر لگی جا بجا اسکرینیں، جگہ جگہ نصب کیمرے اور فرش پر اسٹینڈنگ موونگ کیمرے، ان کے ساتھ کھڑے کیمرہ مین، ہر اسکرین پر مختلف چینلز آ رہے تھے۔ یہ ایک نیوز اسٹوڈیو کا منظر تھا۔ ابھی شو شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ وہیں پروڈیوسر کے ساتھ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کا چینل سب سے بڑا نیوز بریکر بن گیا تھا، اور پروڈیوسر سارا کریڈٹ ہادی کو دیتے تھے۔ شو شروع ہونے میں 5 منٹ تھے جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے تیزی سے آف کرنا چاہا، مگر پھر تیمور کا لنک دیکھ کر اس نے اٹینڈ کر لیا۔ تم نے کہا تھا کہ زینب فاطمہ نے تمہیں کوئی جوابی میل نہیں بھیجی، اور نہ ہی کسی اور طرح جواب دیا ہے۔ تیمور کی پریشان سی آواز آئی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ ہاں میں نے کہا تھا، اور یہ صحیح ہے۔ اس نے تصدیق کی۔ اور تم نے میل میں یہ لکھا تھا کہ تم اسے بچا لو گے۔ تیمور کی ایک بار پھر آواز آئی۔ ادھر شو کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ نظریں ہاتھ پر جمی گھڑی پر تھی۔ زینب فاطمہ نے گرفتاری دے دی ہے۔ اپنے انڈر تینوں گروپس کی تفصیلات تو اس نے فراہم کی ہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ خود بھی اعتراف جرم بلکہ اعتراف جرائم کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سزا اسے ہی دی جائے۔ کیا تم نے اسے کہا تھا کہ تم اسے بچاؤ گے؟ اگر ایسا کہا تھا تو اس نے اپنی گرفتاری کیوں دی؟ تیمور بول رہا تھا، اور وہ وہاں نہیں تھا، کہیں اور پہنچ چکا تھا، بہت دور، بہت دور۔ ایک بار پھر وہی منظر تھا، وہی خالی کمرہ، وہی 2 کرسیاں، مگر حالات وہ نہیں تھے۔ یہ کراچی سینٹرل جیل کا ملاقاتوں کا کمرہ تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر اس کے چہرے پر وہی سکون تھا، اور ایک بار پھر وہ دل میں ہزاروں سوال لیے اس کے سامنے بیٹھا الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ 3 دن پہلے اس نے گرفتاری دی تھی اور اپنے پاس موجود ساری معلومات بھی، مگر وہ بضد تھی کہ اسے کسی خفیہ مقام پر رکھنے کی بجائے سینٹرل جیل میں رکھا جائے۔ اتنی اہم گرفتاریوں کے بعد یہ یقینی تھی کہ اس تنظیم کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آئے گا، اور پھر جہاں وہ پورے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، وہیں وہ ڈیزی کو بھی مارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ تنظیم والے انٹیلیجنس کے پیچھے پڑیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے قسم دی تھی تمہیں کہ میں مدد کروں گا تمہاری، تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا میرا۔ وہ بمشکل بولا۔ آج اس کے سر پر سیاہ چادر تھی اور ماتھے پر بنا محراب نمایاں تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش زمین کو گھورتی رہی، پھر سر اٹھایا۔ تم نے کہا تھا کہ تم سچی ہو۔ تم نے مجھے میل کر کے یہ بھی کہا تھا کہ تم منافق نہیں ہو، تم پلٹ آؤ۔
تم وہ پہلے آدمی تھے میری زندگی میں جس نے میرے لیے کوشش کی، شکریہ، مگر میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں لیا، اس لیے تمہاری بات مان کر میں پلٹ آئی اور تمہاری احسان کا بدلہ چکا دیا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، کانچ جیسی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیر رہی تھی۔ ہادی نے کچھ بولنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، اتنی مشکلوں سے تو تیمور نے اس ملاقات کا بندوبست کیا تھا مگر وہ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ تم نے کہا کہ تم مجھے بچا لو گے، مگر میں منافق نہیں ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو سزا دلوا دیتی اور خود بچ جاتی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی مزید بڑھ رہی تھی۔ اس نمی کا اثر اس کی آواز میں بھی آ رہا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ایک جان لے لی۔ تم نے کہا کہ پاکستانی لڑکی کا دوپٹہ اور پرچم دونوں کی عزت ایک جیسی ہے۔ تم نے یہ بھی کہا کہ جیسے میں نے اپنی عصمت کے لیے قدم اٹھایا ویسے ہی اپنے پرچم کے لیے ایکشن لوں۔ اپنی عزت کے لیے جان لی تھی، پرچم کے لیے جان دوں گی تو ہی تو بات بنے گی نا۔ آنسو اس کے گالوں پر آ گئے تھے مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ میرا باپ ایک مستری تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا۔ اکثر کڑی دھوپ ہوتی اور ابا اس شدید گرمی میں بھی گارے مٹی سے اٹا وجود لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کرتا، بنیادیں مضبوط کرتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گھر بنانے والے کی بیٹی ہو کر میں ہزاروں گھر اجاڑ دوں گی۔ جس مٹی سے ابا کے ہاتھ اٹے رہتے اسی مٹی میں خون کے دریا بہاؤں گی۔ میرے خون کے رشتوں نے جب اعتبار توڑا تو میں نے خود جانے کتنے رشتے توڑ دیے، کسی کا سہاگ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھایا۔ سب سے بڑھ کر اس مٹی کے بیٹوں کا خون اپنے سر لیا۔ وہ اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ کانچ جیسی آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی، یوں جیسے شیشے پر کوئی خون کی سرخ بوندیں ڈال رہا ہو۔ اب تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم یہاں مجھے بچا بھی لیتے تو اللہ کے ہاں مجھے کوئی نہ بچا پاتا۔ بہت قرض ہے مجھ پر، جان دوں گی تو ہی کچھ کفارہ ادا کر پاؤں گی۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ میں نے ڈیزی سے زینب فاطمہ کا واپسی کا سفر تمہارے کہنے پر شروع کرنا چاہا مگر میں نہیں کر سکی۔ فاصلہ بہت تھا ہادی، مسافت بہت تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں سے اس کا نام نکلا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ اس فوج کی طرح تمہارے دل میں بھی فاطمہ نہیں، مٹی ہونی چاہیے۔ جاؤ، وہ بولی۔ وہ کچھ کہے بنا اٹھا اور باہر نکل آیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھوا۔ وہ رو رہا تھا۔ دل کے بائیں جانب شدت کا درد اٹھا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس نے 10 بار اپنے گالوں پر نمی محسوس کی تھی۔ ایک کک فٹ بال کو لگی اور وہ سیدھا اڑتا ہوا بینچ پر بیٹھی عورت کے پاس آ گرا۔ کک لگانے والی 5 سالہ بچی اس خاتون کے پاس آئی اور بڑے شائستہ انداز میں فٹ بال مانگا۔ بلو جینز کے ساتھ گھٹنوں تک آتی قمیض، پونی ٹیل باندھے بڑی بڑی آنکھوں والی بچی پر ہر دیکھنے والے کو پیار آتا تھا۔ اس خاتون کو بھی آ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے فٹ بال اسے پکڑایا تھا۔ میرا نام زینب فاطمہ ہے، بچی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تبھی اسے پیچھے سے آواز آئی، زینب واپس آؤ، اس کی ماں بلا رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس آ گئی۔ پاپا نہیں آئے آئس کریم لے کر؟ اس نے معصومیت سے ماں کو دیکھا۔ میں آ گیا۔ ہادی نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہادی بھی ہنس رہا تھا اور ہادی کے پہلو میں کھڑی اس کی بیوی زینب کی ماں سعدیہ حسن بھی ہنس رہی تھی۔ مراد اور وردہ کی شادیوں سے فارغ ہو کر اس نے ساری زندگی اکیلے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر پھر ابا کے کہنے پر ان کی پسندیدہ ہوسٹ سے شادی کر لی اور اسے اعتراف تھا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ سعدیہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں تھی، مگر آج بھی کبھی کبھی اس کے دل میں کسک سی اٹھتی۔ کانچ والی آنکھیں اپنا حصار اس کے گرد باندھ لیتی۔ پھر ہر طرف ایک ہی آواز گونجتی، میرا نام زینب فاطمہ ہے۔ ختم شد۔
सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ द नॉवल। वैसे मेरा अपना थॉट इसके हवाले से ये है कि काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन राइटर के हाथ में थी और बड़ा इसको बहुत कुछ अभी मज़ीद इसके ऊपर लिखा जा सकता था, क्योंकि अंदर बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट थे और इस नॉवल को लॉन्ग किया जा सकता था। और क्या ऐसे रही हूँ जैसे मैं राइटर हूँ और मैं जो है ना रोज़ एक नया नॉवल लिख के निकालती हूँ, बट स्टिल ऑब्वियसली यार पढ़ के थोड़ा आइडिया तो होता है ना। मतलब अच्छी स्टोरी लाइन हाथ में थी और इसको थोड़ा लेंथी करते और एट द एंड ऑफ द डे अगर ये ज़ैनब फातिमा को ही इसके साथ दिखाते ना तो लाइक ज़्यादा मज़े का नॉवल होता, बट फिर भी स्टोरी अच्छी थी। बहरहाल उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा नॉवल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me. सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me.